السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بہن کا سوال ہے کہ ہم بستری کرتی ہوں تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنے میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر عبادات میں سستی، قرآن مجید پڑھنے میں غفلت، ذکر و اذکار میں کوتاہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر میں اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے منع کر دوں، اس کے قریب نہ جاؤں، تو کیا میرے لیے یہ شرعاً جائز ہے؟ شریعت کے مطابق میرے لیے یہ عمل جائز ہوگا؟ تو اس بہن کو جواب دینے سے پہلے کچھ احادیث جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے قریب نہیں جاتی تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر ساری رات لعنتیں بھیجتے ہیں۔ وہ عورت ملعونہ ہے جو اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم تنور میں روٹیاں لگا رہی ہو تو تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے تو اس تنور اور روٹیوں کو وہیں چھوڑ دو اور اپنے شوہر کی بات مانو۔ اکثر عورتوں کو جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اس کی وجہ بھی شوہر کی نافرمانی ہے۔ تو میری اس بہن نے یا اور دیگر بہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا صرف یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں۔ تو میری بہنوں، یہ جو آپ لوگ اس کی کوئی عبادت سمجھ رہے ہو تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا جو نکاح کا جو سلسلہ، جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ایک گھر میں جمع ہوئے یعنی نکاح ہوا، تو یہ دین اسلام کی حدود کی حفاظت ہے۔ دین اسلام کی ہر حدود کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مثلا میاں بیوی آپس میں دونوں بیٹھتے ہیں، ہنس کے بات کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح شب باسی کرنا، رات گزارنا بھی عبادت ہے، اگر وہ جائز طریقے سے جو رستہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی رستے کو استعمال کیا جائے، اور سنت کے مطابق اگر شب باسی اور ہم بستری کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات پر تعجب ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا عبادت یہ تو صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا صدقہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح غیر عورت کے ساتھ جو ہے کام کرنا، اس کے ساتھ فعل کرنا یہ زنا ہے، تو اسی طرح وہ گناہ ہے، اسی طرح اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ جائز طریقہ اختیار کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے ثواب ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ نے جو قانون دیا ہے، جو اصول دیا ہے، اس کے ساتھ عزت اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر عورت منع کرے گی تو مرد کہیں اور حرام جگہ میں اپنا منہ مارے گا، استعمال کرے گا اور ذرائع ڈھونڈے گا، تو اس لحاظ سے وہ زانی بن جائے گا، تو اس کا گناہ بھی اس عورت کو ملے گا جو اس کو اوائڈ کر رہی ہے۔ اپنی عبادات، اپنا مصلی تسبیح جو ہے لے کر اگر بیٹھ جائے، شوہر اس کا دوسری طرف چلا جائے، تو یہ اس عورت کے لیے یہ جو عبادت ہے وہ ہلاکت بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بخوبی جو ہے جواب مل چکا ہے کہ ہم بستری کرنا، ہنس کے بولنا، اکٹھے بیٹھنا، یہ ساری کی ساری عبادت ہے، صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ثواب ہے۔ ہر میاں بیوی کے آپس میں ایکٹیویٹی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی پر اس وقت بہت راضی ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو ہنس کے ملتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، جو ہے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آپ کا اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹو جو ویڈیو ہے وہ ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں ان کو اپنی رحمت میں تبدیل کر کے ہماری خوشیاں جو ہے دوبالا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔